بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عرفان اللہ آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل حلال اپڈیٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیئر ویورز، پچھلے لیکچر کا آغاز بھی ہم نے اسی سے بات سے کیا تھا کہ بعض لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ مسلمان جس طرح سے حلال کو کنزیوم کرتے ہیں اسی طرح سے کوشر بھی کنزیوم کر سکتے ہیں، یعنی یہودیوں کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو چیزیں ان کے ہاں جائز ہیں تو مسلمانوں کے لیے بھی وہی چیزیں جائز ہیں، کیونکہ دونوں میں سملیرٹیز زیادہ ہیں اور فرق زیادہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے پچھلے لیکچر میں ہم نے گفتگو کی کہ یہودیوں کے ہاں کوشر کون سی چیزیں ہیں اور نان کوشر کون سی چیزیں ہیں، وہ ڈیٹیل سے ہم نے چیزیں اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتائیں۔ لیکن آج اس لیکچر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیا واقعی جو کوشر ہے مسلمانوں کے لیے اس کا کنزیوم کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے حلال کو کنزیوم کرنے کا اور حرام سے بچنے کا، تو وہ حکم ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے ہے اور کبھی بھی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوشر فوڈ یا جو کوشر اشیاء ہے کھانے پینے کی اس کو کنزیوم کریں۔ اور وہ کیونکہ اس میں بہت زیادہ فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اگرچہ ان کے ہاں کوشر ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو انشاءاللہ 10 تک تقریباً چیزیں بتاؤں گا کہ وہ تو ہے تو کوشر لیکن وہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتے۔ اس میں سب سے پہلے شراب ہے، یعنی انگور سے بنا ہوا شراب جس کو عربی میں خمر کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے ہاں بھی خمر یا جو شراب ہے ان کے ہاں وہ پروہیبٹڈ ہے اور وہ ممنوع ہے، لیکن ان کے ہاں ایک شرط ہے کہ اگر شراب کسی ربی یعنی اس کے جو دینی مذہبی لیڈر ہوتے ہیں، مذہبی اسکالر ہوتے ہیں، اس کی نگرانی میں اس کو تیار کیا گیا تو پھر ایسا شراب اس کے ہاں اس کا پینا جائز ہے۔ جبکہ مسلمانوں کے لیے اسلام کا حکم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انگور یا کھجور سے بنا ہوا شراب وہ کسی بھی صورت، خواہ کوئی مسلمان اس کو جتنا پروسیس کرے یا اس کے اللہ کا نام بھی اس پہ لے لے، تو کسی بھی صورت میں اس کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہی رہے گا۔ تو اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے تو حرام کہتے ہیں لیکن پھر بھی ایک صورت اس کی نکال دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے ہاں تو یہ نجس ہے اور نجس کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا اور اس کو طیب ہم نہیں کہہ سکتے۔ دوسری نمبر چیز جیلاٹن ہے۔ جیلاٹن کے حوالے سے ہم نے بہت سارے لیکچر میں اس پہ گفتگو کی ہے۔ تو جیلاٹن ہمارے ہاں سب سے پہلے اس کا سورس چیک کیا جاتا ہے کہ وہ کہیں پیک سورس نہ ہو، یعنی حرام جانوروں سے نہ ہو، یا اگر حلال جانوروں سے بھی ہے تو اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ جبکہ یہودیوں کے ہاں اس کا سورس نہیں چیک کیا جاتا، خواہ وہ خنزیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر بھی جیلاٹن چونکہ وہ سورس کو نہیں دیکھتے، اس وجہ سے اگر پیک سورس اس کا ہے تو پھر بھی وہ کوشر ہی ہے، اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اگر خنزیر سے ہو یا غیر مذبوحہ جانوروں سے ہوں تو پھر اس کو کنزیوم نہیں کیا جا سکتا اور اس کو حرام ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ انزائمز ہیں۔ انزائمز یہودی اس کے سورس کو بھی نہیں دیکھتے کہ خواہ وہ خنزیر سے بنے ہوئے ہوں، اس کا سورس پگ ہو یا غیر مذبوحہ جانور ہو، کسی بھی چیز سے ہوں انزائمز، تو اس کو کنزیوم کرتے ہیں، یعنی مختلف پروڈکٹس میں انزائم ملے ہوئے ہوں تو اس کے سورس کو نہیں دیکھتے اور اس کو کنزیوم کرتے ہیں۔ جبکہ حلال وہی تصور ہوگا جس میں وہ انزائم یا تو حلال جانوروں سے ہوں یا اور اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ اگر خنزیر سے ہوں یا حرام جانوروں سے ہوں یا حلال جانور لیکن جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہو تو ایسے جانوروں کے انزائمز کو بھی کنزیوم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے خنزیر کے بال ہے۔ خنزیر ہمارے ہاں اسلام میں اس کے بالوں سے لے کر اس کے خون تک
اس کے ہر ایک چیز نجس ہے، اس کو کسی بھی طرح سے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ یہودیوں کے ہاں خنزیر کے بالوں سے برشز وغیرہ بنائے جا سکتے ہیں، اگرچہ ان کے ہاں بھی باقی خنزیر وہ حرام ہے، ان کے ہاں وہ جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اگر کسی نے اس کے بال سے برشز بنا دیا، اور وہ برشز بھی جس پہ کھانے پینے میں اس میں روغن لگا دیا جاتا ہے، یعنی اس کو روٹی وغیرہ پہ روغن میں ڈپ کر کے اس کو لگا دیا جاتا ہے، تو اس کے ہاں ایسے پہ برشز وغیرہ وہ جائز ہے، حالانکہ ہمارے ہاں تو یہ بالکل نجس ہے اور حرام ہے۔ اسی طرح سے 5ویں نمبر پہ خنزیر کے چمڑے سے بنائے گئے اشیاء، یہودیوں کے ہاں وہ کوشر ہے اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ممانعات نہیں ہے، جبکہ ہمارے ہاں تو خنزیر کا چمڑا کتنی بھی ہو، اس کی ٹیننگ کی جائے، دباغت کی جائے، کسی بھی صورت میں وہ صاف نہیں ہو سکتا، اسے کوئی بھی فائدہ نہیں لیا جا سکتا، وہ حرام ہی ہے اور نجس ہی ہے۔ اسی طرح سے جو بھیڑ بکریاں ہیں ہمارے ہاں، اس کے چمڑے سے بھی فائدہ لیا جا سکتا ہے اور اس کے ہڈیوں سے بھی فائدہ لیا جا سکتا ہے، اس گوشت اور اس کے دودھ وغیرہ سب کچھ سے فائدہ لیا جا سکتا ہے، جبکہ یہودیوں کے ہاں اس کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے تو اس سے فائدہ نہیں لیا جا سکتا اور اس کو کنزیوم نہیں کرتے، اس کو وہ نان کوشر قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر سلاٹرنگ ہو رہی ہو، جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہو، تو یہودیوں کے ہاں صرف یہ ہے کہ خواہ وہ جتنے بھی جانور ذبح کرے، دن کے ابتداء میں صرف پہلی دفعہ وہ ان کے جو پریئرز ہوتے ہیں، جو ان کے اپنے اللہ کے نام پہ یا جس کے نام پہ بھی وہ ذبح کرتے ہیں، تو دن کے ابتداء میں وہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد پورے دن تک وہ ذبیحہ کرتے رہیں، ذبح کرتے رہیں، پھر دوسری مرتبہ ان کے ہاں پڑھنا کوئی اس کے ضرورت نہیں ہے، وہ اسی ایک پریئر پہ وہ اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں ہر جانور پہ تسمیہ پڑھنا لازم ہے اور فرض ہے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر اس پہ پڑھنا لازم ہے، اس کے بغیر اگر کسی بھی ایک جانور پہ بھی، خواہ وہ مرغی ہو یا پرندے ہو یا بڑے جانور ہو، کسی ایک پہ نہیں کہا گیا تو وہ جانور مردار ٹھہرائے گا۔ اسی طرح سے یہودی وہ کبھی یہ کلیم نہیں کرتے کہ ہم حلال کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یہودی کبھی بھی حلال کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، بلکہ صرف وہ کوشر کو ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو جن مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ کوشر کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور کوشر کنزیوم کیا جا سکتا ہے، تو ان سے یہی سوال ہے کہ کیا یہودی بھی حلال کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے، وہ حلال کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، صرف کوشر کو ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہودیوں کے ہاں گوشت بھی ان کے ہاں کوشر ہے، یعنی کچھ ان جانوروں کا جو جگالی کرتے ہیں اور جن کے اوپر پٹے ہوئے ہوں، اور اس طرح سے ان کا دودھ، اس کی دہی، اس طرح سے اس کی لسی یا مکھن وغیرہ جو چیزیں اس سے بنائی جاتی ہیں، یعنی جو بائی پروڈکٹس ہیں، وہ سب کو کنزیوم کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ایک ساتھ ان کو نہیں کھایا جا سکتا، یعنی اگر کسی نے گوشت کھا لیا تو پھر وہ دودھ نہیں پی سکتا، نہ اس طرح سے لسی پی سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کم از کم 6 گھنٹے تک اس میں وقفہ کرنا ضروری ہے، تو وہ ایک قسم کا اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں، ممنوع قرار دیتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ نے حلال جانور کا گوشت کھا لیا اور اس کے ساتھ لسی پیے، دہی کھائیں یا دودھ پیے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو اگرچہ ان کے ہاں پر یہ چیز ہمارے ہاں حلال ہے، لیکن ان کے ہاں نان کوشر ہوگا۔ اور آخری نمبر پہ یہودیوں کے ہاں چربی حلال ہے، یعنی جو ان کے ہاں جو جانور کوشر ہے تو ان کی چربی کو وہ کنزیوم کرتے ہیں، لیکن اس چربی میں بھی خاص قسم کی چربی ہے جو آنتوں پہ لگی ہوتی ہے یا جو گردوں پہ لگی ہوتی ہے چربی، تو اس کو وہ نان کوشر قرار دیتے ہیں اور اس کو کنزیوم نہیں کرتے، جبکہ ہمارے ہاں حلال جانوروں کے تمام کی تمام چربی وہ کیا ہے، وہ حلال ہے اور اس کو کسی طرح سے بھی کنزیوم کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو کچھ ڈیفرنسز تھی اور کچھ ان دونوں کے درمیان جو اختلاف تھا، اور خاص کر یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کوشر چیزیں وہ کنزیوم کرنا جائز ہے یا اس کو استعمال کرنا جائز ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں وہ حلال نہیں ہے، اگرچہ ان کے ہاں وہ کوشر کہلائی جاتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔